بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر سائمہ۔ جدید اردو غزل کے حوالے سے ہمارا ایک لیکچر ہو چکا ہے جس میں ہم لوگوں نے مغرب میں جدیدیت کا آغاز و ارتقاء کے حوالے سے بات کی۔ آج ہمارا اس موضوع کے حوالے سے دوسرا ٹاپک ہے اردو میں جدیدیت کا آغاز و ارتقاء۔ اردو میں جدیدیت 1957 کے بعد اپنا اثر دکھانے لگی تھی۔ اردو میں جدیدیت مغرب کی جدیدیت سے فکری طور پر متصادم بھی ہے، لیکن کہیں کہیں مفاہمت کرنے پر بھی آمادہ دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ اردو میں جدیدیت ترقی پسندی کی ضد کے طور پر سامنے آئی، جبکہ مغرب کی جدیدیت میں ترقی پسند رویہ ایک اہم عنصر تھا۔ ترقی پسند تحریک اور جدیدیت۔ اردو میں جدیدیت ترقی پسندی کی ضد کے طور پر ابھری اور مارکسزم دشمنی اس کی اساسی پہچان تھی۔ الغرض اردو میں جدیدیت ترقی پسند تحریک کی عصبیت، کٹر پسندی، خارجیت اور اجتماعیت کے عد عمل میں سامنے آئی۔ ترقی پسند تحریک نے 1936 سے لے کر 1947 تک متعدد اور لازوال ادبی تخلیقات پیدا کیں۔ اس حقیقت سے بہرحال ہر کوئی ادبی مورخ متفق ہے کہ ترقی پسند تحریک نے ادبی ذوق و شوق کو عام کرنے کا کام انجام دیا، جو اس سے بیشتر ادبی تحریکیں اور رجحانات نہیں کر سکے۔ اس تحریک نے بورژوا امرکوز، ادبی معیارات کی نفی، اجتماعی شعور و آگہی اور سماجی عدم مساوات جیسے عناصر سے اثر نو شعری جمالیات کی اقدار کا تعین کیا۔ ادبی تنقید بھی ترقی پسند تحریک کی منت پذیر ہے کہ جس کو مجنوں گورکھپوری نے ادب اور زندگی، اختر حسین رائے پوری نے ادب اور انقلاب، احتشام حسین نے تنقید اور عملی تنقید، ممتاز حسین نے ادبی مسائل، علی سردار جعفری نے اور عزیز احمد نے ترقی پسند ادب جیسی عہد ساز کتابیں فراہم کیں۔ اس اعتبار سے ترقی پسند تحریک کا ذکر جدیدیت کے ذکر کے ساتھ ناگزیر ہے۔ تقسیم پاکستان اور جدیدیت۔ 1947 کا سال برصغیر کی تاریخ کا بیک وقت وہ روشن اور تاریک عرصہ ہے جس نے صدیوں پر محیط غلامی کا طوق اتار پھینک دیا۔ اس طرح برصغیر پر یورپی تسلط قائم ہونے کے ساتھ ہی دو قومی نظریہ کے عملی اقدامات نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا۔ آر پار کے ممالک میں لوٹ مار، کشت خون کا بازار گرم تھا، خدا کی بستی میں انسانیت بے آسرا ہو گئی تھی اور ہر فساد زدہ شخص فسادیوں سے کہہ رہا تھا۔ یہاں جی ایک شعر ہے بے خود موہانی کا: نشیمن پھونکنے والے ہماری زندگی یہ ہے، کبھی روئے کبھی سجدے کیے خاک نشیمن پر۔ بے خود دہلوی۔ اس لیے آزادی، تقسیم ملک اور فسادات کے بعد اردو ادبا اور شعراء نے جب لوح و قلم سنبھالے تو ان کا فسادات کے نتیجے میں سامنے آنے والے مسائل و مصائب، درد و کرب، بے زمینی، بے جڑی، بے بسی، بے رشتگی کے دل دہلا دینے والے موضوعات سے متاثر ہونا فطری امر تھا۔ تقسیم ملک کے ساتھ ہی فرقہ وارانہ فسادات میں انسان کی انسانیت مفقود ہو گئی۔ اس طرح اردو کے ہر تخلیقی فن پارے میں خون، لوٹ مار،
عصمت ریزی سے متعلق اصطلاحات عام پائی جانے لگیں اور بیشتر دانشوروں نے 1947 سے 1957 تک کے ادب کو فساد زدہ ادب قرار دیا۔ موقع و محل کی مناسبت سے یہاں پر منیر نیازی کی نظم کا یہ بند پیش کیا جا رہا ہے جو اس وقت کے آدمی کے داخلی اور خارجی تضادات، تصادم اور شکست و ریخت کا آئینہ ہے۔ سڑکوں پر بے شمار گلخوں پڑے ہوئے، پیڑوں کی ڈالیوں تماشے جڑے ہوئے، کوٹھیوں کی ان چھتوں پہ حسین بت کھڑے ہوئے، سنسان ہے مکان کہیں در کھلا نہیں، کمرے سجے ہوئے ہیں مگر راستہ نہیں، ویراں ہے پورا شہر کوئی دیکھتا نہیں، آواز دے رہا ہوں کوئی بولتا نہیں، نظم میں او شہر۔ عبوری دور 1947 سے 1957 تک ادبی منظرنامے پر چھا جانے والے خارجی حالات و واقعات اور حادثات و تغیرات کے پیش نظر 1947 سے 1957 تک کا دور اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ترقی پسند تحریک کا شیرازہ بکھیرنے اور جدیدیت کا تارپود تیار کرنے سے عبارت ہے۔ لطف الرحمن نے اس دور کو عبوری دور قرار دیتے ہوئے لکھا ہے، ترقی پسند تحریک کی ابتدائے زوال اور جدیدیت کے نقطہ آغاز کا درمیانی عہد عبوری دور کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی 1947 سے 1957 تک کا ادب ترقی پسند ادیبوں کی تخلیق سے قطع نظر عبوری دور کی تخلیق ہے۔ اس دور کے تخلیق شدہ ادب کا تعلق راشد اور میراجی کے جمالیاتی نظام اور شعری روایت سے ہے جو ترقی پسند تحریک کے ابتدائی سالوں میں سے نظریاتی سطح پر انحراف و انقطاع کی راہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اچھا، یہاں پر جی اردو میں جو جدیدیت کے آغاز کے اسباب تھے وہاں تک ہم نے اس لیکچر میں دیکھا۔ اس سے اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اردو میں جدیدیت کا جو آغاز ہے وہ کب ہوا اور کیسے ہوا۔ یہاں مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔